दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए करियर ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अहमर अम्मार है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मैंने 2007 में इंडिया से सीए किया और उसके बाद 3 साल टैक्स एडवाइजरी एंड कंसल्टिंग में काम किया। उसके बाद मैं मिडल ईस्ट मूव हुआ, जहां पर मेरी प्रोफाइल फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस में रही। और उसके बाद पिछले 1 साल से मैं कनाडा में सेटल्ड हूँ। यहाँ पर एक CPA फर्म में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। Coming back to our topic of today, which is career options for commerce students. अगर आप किसी से भी बात करेंगे कि कॉमर्स लेने के बाद, चूज़ करने के बाद, या इफ़ यू आर एस्पायरिंग टू बी अ कॉमर्स स्टूडेंट, उसके बाद आपके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, तो आपको बहुत लिमिटेड आंसर्स मिलेंगे। और वो होंगे मोर और लेस BCom, MCom, CA, CS, CWA एंड BBA एंड MBA की हद तक। ऐसा नहीं है कि ये कोर्सेज ओवररेटेड हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। दे आर रियली गुड कोर्सेज फॉर यू, डिपेंडिंग ऑन योर एपेटाइट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। लेकिन द वर्ल्ड डजंट एंड देयर। इसके अलावा बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए। इसके अलावा आप जो कोर्सेज कर सकते हैं, मैं आज उनकी बात करूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आई जस्ट टच अपॉन द टॉपिक्स। और उसके अलावा आप लोग सब बहुत स्मार्ट हैं, इंटरनेट बहुत फास्ट है, आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। कुछ मिनट्स में आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली निकाल सकते हैं कि उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में होना चाहिए, आपका करियर प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं। तो वो सब रिसर्च आप ऑब्वियसली कर सकते हैं, कहाँ से कौन से इंस्टीट्यूट्स ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आप किसी भी कोर्स में जाएं, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स ऑप्ट करें, लेकिन उससे पहले ग्रेजुएशन ज़रूर करें। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्सेज किए लेकिन ग्रेजुएशन नहीं किया, तो कहीं ना कहीं अपने करियर में, अपनी लाइफ में वो एक सेटबैक फील करते हैं, वो उसकी कमी महसूस करते हैं। तो चाहे आप BCom करें, चाहे आप BBA करें, चाहे आप BMS करें, विच इज़ बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़, आप प्लीज़ ग्रेजुएशन ज़रूर करें। उसके बाद आप MBA कर सकते हैं। यू कुड डू सम ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेज, लेट्स से चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CA, जिसके बारे में मुझे आपको आई एम श्योर बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देयर इज़ वन थिंग दैट आई नीड टू से अबाउट इट। आप ये ना सोचें कि मैंने CA किया एंड दैट्स इट, मेरी लाइफ सॉर्ट हो गई। आपको ये सोचना है कि CA करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं। इज़ दैट समथिंग यू आर इंटरेस्टेड इन? फॉर एग्जाम्पल, देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक ही काम करते हैं, तो यू कुड नॉट बी मोर रॉन्ग। चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद भी देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेशलाइजेशन आउट देयर। आप ऑडिट कर सकते हैं, आप टैक्स एडवाइजरी में जा सकते हैं, आप टैक्स लिटिगेशन में जा सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसमें ये सब इंटीग्रेटेड भी होता है। इसके अलावा आप फाइनेंशियल प्लानिंग में जा सकते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टिंग कर सकते हैं। यू कुड बी एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, यू कुड बी वेंचर कैपिटलिस्ट, यू कुड गो इनटू ट्रेजरी। इस तरह की बहुत फील्ड्स हैं जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको पहले सोचना चाहिए कि आपका किस में इंटरेस्ट है, और उसके बाद आप CA ऑप्ट करें। आप CS कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, जिसका फोकस होता है लीगैलिटी ऑफ कंपनीज, कंपनी के लीगल मैटर्स पर फोकस होता है। और अगर लीगल मैटर्स होते हैं तो लिटिगेशन भी होती है, तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं LLB के साथ। आप चाहें तो उसमें मास्टर्स कर सकते हैं, LLM कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं, CWA कर सकते हैं। CWA में फोकस कॉस्ट अकाउंटिंग पर होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कॉस्ट अकाउंटेंसी में डिफरेंस ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में फोकस ज़्यादा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर होता है, ऑडिटिंग, टैक्सेशन वगैरह पर होता है। CWA में द फोकस इज मोर ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग। CA में भी कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, बट दैट्स नॉट द प्राइमरी फोकस ऑफ CA। CWA में फोकस ही वो होता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग की भी अच्छी डिमांड है आउट देयर इन द मार्केट, सिर्फ इंडिया में ही नहीं। आप ये सोचें कि देखें, कॉमर्स क्या है? कॉमर्स इज बिजनेस, इट्स अ कमर्शियल वर्ल्ड आउट देयर। जहाँ बिजनेस होगा वहाँ कॉमर्स रन कर रही है। उस कॉमर्स को रन करने के लिए आपको बहुत सारे प्रोफेशंस की ज़रूरत होती है। उसमें आपका अकाउंटिंग एक प्रोफेशन है, लीगल मैटर्स एक अलग है, इंश्योरेंस एक अलग लाइन है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एक अलग है, मैनेजमेंट एक ऐसा सेक्शन है, एक ऐसा फील्ड है जो कि इन सब पर अप्लाई होता है। तो इस तरह से थिंक ऑफ अ बिजनेस।
آپ اپنے چاروں طرف جو بزنسز رن ہو رہے ہیں آپ ان کے بارے میں سوچیے اور یہ سوچیں کہ ان بزنس مین کو کیا کیا سروسز کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور وہ ساری سروسز آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں ایکسیپٹ آف کورس دیٹ کور ٹیکنیکل سائنٹیفک سروسز ان کو چھوڑ کر. اگر آپ کا انٹرسٹ میتھمیٹکس میں ہے تو آپ آرکیٹیکچر کر سکتے ہیں. اگر آپ کا انٹرسٹ اسٹیٹسٹکس میں ہے تو آپ اسٹیٹسٹیشین بن سکتے ہیں, اسپیسیفکلی اسپورٹس اسٹیٹسٹیشین بن سکتے ہیں, آپ ڈیٹا انالیسس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ فائنانسز میں اف یو آر مور آف اے نمبر کرنچر, آپ کو فائنینشیل پلاننگ وغیرہ میں انٹرسٹ ہے تو آپ فائنینشیل انجینئرنگ کر سکتے ہیں. آپ اس کے علاوہ سرٹیفائڈ فائنینشیل پلانر بن سکتے ہیں CFP, جس کا جو کورس ہے US سے ہوتا ہے لیکن اس کی ایک افیلیٹڈ باڈی انڈیا میں بھی ہے, آپ اس کے بارے میں ریسرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کورسز ملیں گے فائنینشیل ماڈلنگ میں, گلوبل مارکیٹ میں, کیپٹل مارکیٹس میں, ویلتھ مینجمنٹ میں, ایسٹ مینجمنٹ میں, وینچر کیپٹلسٹ آپ بن سکتے ہیں, ایکوٹی ریسرچ آپ کر سکتے ہیں, آپ میوچل فنڈز میں جا سکتے ہیں, کیپٹل مارکیٹ میں آلریڈی مینشن کر چکا ہوں, آپ ریئل اسٹیٹ اینالسٹ بن سکتے ہیں. یہ سارے وہ فیلڈز ہیں جو کہیں نہ کہیں فائنینشیل مارکیٹ سے کنیکٹڈ ہیں, لیکن دے آر آل ڈفرنٹ فیلڈز, دے آل ریکوائر اسپیسیفک اماؤنٹ آف اسپیشلائزیشن. ان سب پر آپ کو کورس ملیں گے اور آپ اپنے انٹرسٹ کو دیکھیے, اپنی انکلینیشنز کو دیکھیے کہ آپ کس چیز سے اپنے آپ کو زیادہ کنیکٹ کرتے ہیں, اور یہ ضرور سوچیے کہ یہ پرٹیکولر کورس کرنے کے بعد میں مارکیٹ میں جب ایکچولی when I'll be on the job تو میں کس طرح کا کام کر رہا ہوں گا. Is that something that excites me? Is that something that is of an interest to me? وہ چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگلے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں جتنے اس کے بعد کے 30 40 50 سال آپ کے امپورٹنٹ ہیں کریئر کے. اینڈ آل آف دیٹ آف کورس ڈپینڈس آن واٹ یو چوز ناؤ. اس کے علاوہ آپ انشورنس سیکٹر میں دیکھ سکتے ہیں. انشورنس سیکٹر میں کورسز ہیں جو کہ اسپیسیفکلی اسپیشلائزڈ ہیں آن دی انشورنس پالیسیز, انشورنس سروسز دیٹ آر پرووائڈیڈ ٹو دا کمپنیز. آپ اسلامک بینکنگ اور انشورنس کر سکتے ہیں. اسلامک بینکنگ ایک الگ کورس ہے, اسلامک انشورنس جس کو تکافل کہتے ہیں ایک الگ کورس ہے. ان کا ایک انٹیگریٹڈ کورس بھی آتا ہے اسلامک بینکنگ اینڈ انشورنس. اس کی ڈیمانڈ گلف میں بھی ہے, اس کی ڈیمانڈ ملیشیا میں بھی ہے, اس کی ڈیمانڈ UK میں بھی پڑ رہی ہے. یورپ میں بہت زیادہ نہیں لیکن UK میں اس پر فوکس زیادہ ہے. انڈیا میں انٹروڈیوس ہو چکا ہے, آپ اس کے بارے میں ریسرچ کر سکتے ہیں. آپ ایکچوریل سائنس میں جا سکتے ہیں اگر آپ کا اسٹیٹسٹکس میں انٹرسٹ ہے, وچ از مور آف اے رسک اسیسمنٹ, رسک انالیسس, رسک انشورنس. آپ ہاسپٹیلٹی سیکٹر, شاید میں اس کی بات کر چکا ہوں, ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں جا سکتے ہیں اور ہوٹل مینجمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لا میں بہت سی اسپیشلائزیشنز ہیں. دیکھیے لا کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ آرٹس یا ہیومینٹیز لینے کے بعد ہی آپ لا کریں گے. آپ اسپیشلائزڈ کمرشل لا میں جا سکتے ہیں, ٹریڈ لا میں اسپیشلائز کر سکتے ہیں, آپ کانٹریکچوئل لا میں اسپیشلائز کر سکتے ہیں, آپ مرجرز اینڈ ایکوزیشن لا میں اسپیشلائز کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی ٹیکنیکل لاز ہیں. اس سے پہلے آپ کو مرجرز اینڈ ایکوزیشن کی نالج, آپ کو وہ سب اس میں آپ اسٹڈی کریں گے. یہ سب آپ CA کے ساتھ بھی کپل کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ CA کرنے کے بعد مرجرز اینڈ ایکوزیشن میں پریکٹس کر رہے ہیں, آپ ساتھ ہی ساتھ مرجرز اینڈ ایکوزیشن لا میں ایک ڈگری لے لیتے ہیں تو اس کی لٹیگیشن بھی آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. آپ انویسٹمنٹ لاز میں جا سکتے ہیں وچ کین بی این انٹیگریشن ود بینکنگ اینڈ انویسٹمنٹ سیکٹر. بینکنگ اینڈ انویسٹمنٹ سیکٹر میں بہت ساری فیلڈز ہیں جس کو میں آلریڈی CA کے ساتھ مینشن کر چکا ہوں, جیسے کہ ایکوٹی ریسرچ, ایسٹ مینجمنٹ, ویلتھ مینجمنٹ, وینچر کیپٹلسٹ اینڈ آل دوز تھنگس. آپ اکانومکس میں جتنے بھی اسپیسیفک لاز ہیں ان میں اسپیشلائز کر سکتے ہیں. یہ سب بہت ہی کامرس فوکسڈ کورسز ہیں. ان کو آپ پرسو کر سکتے ہیں, سیریسلی کنسیڈر کر سکتے ہیں, ان کے بارے میں فردر ریسرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سسٹم آڈٹ ہوتا ہے جو کہ وچ از کائنڈ آف اے برانچ آف بینگ این آڈیٹر, بٹ اٹ از اے اسپیشلائزڈ کورس ناؤ. آپ CA کرنے کے بعد بھی سسٹم آڈٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کمپیوٹرز میں خاص طور سے آپ کی دلچسپی ہے تو آپ BCA کر سکتے ہیں, آپ ماسٹرز اسی میں کر سکتے ہیں ان کمپیوٹر ایپلیکیشنز. آپ ایتھیکل ہیکنگ کا کورس کر سکتے ہیں, آپ سائبر کرائم میں جا سکتے ہیں, سائبر کرائم سیکیورٹی وچ از بیکمنگ مور اینڈ مور امپورٹنٹ بائی دا ڈے, اس میں آپ جا سکتے ہیں. جیسے کہ دیکھیں آپ
آج جتنی بھی کورسز یا جتنی بھی اپلیکیشنز، جو بھی پریکٹیکل اپلیکیشنز ہیں، ان کو آٹومیٹ کرنے کا کام چل رہا ہے، ان کو کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے. ایوری تھنگ از بیکمنگ ڈیجیٹائزڈ ناؤ ڈیز. جتنا زیادہ ہم لوگ انٹرنیٹ پر ریلائی کریں گے، جتنا زیادہ ہم سائبر پر ریلائی کریں گے، اتنا ہی زیادہ سائبر کرائم بڑھے گا. سائبر کرائم جب بڑھے گا تو سائبر کرائم سیکیورٹی پروفیشنلز کی ڈیمانڈ بڑھے گی. ناٹ ایون نیئر فیوچر، ایون ان دا فار فیوچر میں اس کی ڈیمانڈ کم ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا. تو دیٹس سم تھنگ دیٹ یو کوڈ سیریسلی کنسیڈر اگر آپ کا انکلینیشن کمپیوٹرز کی اور ٹیکنالوجی کی طرف ہے. اگر آپ ٹیک سیوی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یو کوڈ بی ٹیک سیوی، آپ یہ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. آپ اینیمیشن میں جا سکتے ہیں، آپ وی ایف ایکس کر سکتے ہیں، ڈیزائنس کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ سب کورسز ایسے ہیں جو کہ اسپیسیفکلی کامرس فوکسڈ نہیں ہیں. آئی ایگری ود دیٹ، لیکن یہ سب کورسز اوپن ہیں ٹو یو ایز کامرس اسٹوڈنٹس. اس کے علاوہ دیکھیں، جو آرٹس یا اسپیسیفکلی ہیومینٹیز کے کورسز ہیں وہ سب آپ کے لیے ایکسیسیبل ہیں. اور ایک بہت پرانی تھنکنگ ہوا کرتی تھی کہ یہ سب کورسز ہیومینٹیز کے اسٹوڈنٹس کے لیے. فار ایگزامپل جرنلزم، لاء کی میں نے بات کی، آرٹ اینڈ ڈیزائن کی بات کی، پولیٹیکل اینالسٹ، آپ ایک پولیٹیکل اینالسٹ بن سکتے ہیں، آپ انٹیریئر ڈیکوریشن میں جا سکتے ہیں، آپ ایڈورٹائزنگ میں جا سکتے ہیں. یہ سب کورسز پہلے صرف ہیومینٹیز کے لیے سمجھے جاتے تھے، لیکن اب ان سب کورسز میں اتنا زیادہ انوویشن ہو چکا ہے، ان سب کا کامرس سے، ای کامرس سے اتنا زیادہ انٹیگریشن ہو چکا ہے کہ ان میں کامرس اسٹوڈنٹس کی، کامرس بینٹ آف مائنڈ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، بہت زیادہ مارکیٹ کو ضرورت ہے. تو آپ یہ سب بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. ایک ویب سائٹ کی میں بات کروں گا، آپ اس کو ضرور ریفر کیجئے. آپ جائیے گا careerguide.com، CAREERGUIDE، careerguide.com. اس پر آپ ایک کامرس کریئر سلیکٹر ٹیسٹ لے سکتے ہیں. یہ ایک بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے اور میں نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی، اور میں نے پورا ٹیسٹ نہیں لیا بیکاز اٹ ریکوائرز اے بٹ آف پیشنس، اٹ وڈ ٹیک سم ٹائم. یہ بہت ان ڈیپتھ انالیسس ہے آپ کے انکلینیشنس کا، آپ کی شوق کا اور آپ کی کیپیبلٹیز کا. اینڈ آئی تھنک اٹس اے ریئلی گڈ انڈیکیٹر. Obviously it will not decide on your behalf, but it will give you an indication of what you could do. آپ اس کورس کو ضرور دیکھیے، اٹس ناٹ اے کورس، سوری، اس ٹیسٹ کو ضرور دیکھیے، اور اس ٹیسٹ کے ریزلٹس آپ کو کافی حد تک ایک آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ آپ کا براڈلی انکلینیشن کس طرف ہے. اس کی بیسس پر آپ زوم ان کر سکتے ہیں کچھ کورسز پر اور اس میں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. دوستو، میری نظر میں دا موسٹ آنریبل پروفیشن از بینگ اے ٹیچر. آپ ٹیچنگ کر سکتے ہیں، اور صرف اسکول ٹیچنگ ہی نہیں، آپ ان سب کورسز کی جن کی میں نے بات کی، یہ سبھی کورسز آپ کو جو بھی بیسیکلی کورس پسند ہے، جو بھی پروفیشن آپ چوز کرتے ہیں، اس میں پریکٹیکل ایکسپیرینس گین کرنے کے بعد، مارکیٹ نالج گین کرنے کے بعد، واپس آ کر یو کوڈ امپارٹ دیٹ نالج ود یور اسٹوڈنٹس، یو کوڈ شیئر دیٹ نالج ود دی اسپائرنگ پروفیشنلس اسی فیلڈ میں. اس کا جو ایک سیٹسفیکشن ہے، گریٹیفیکیشن ہے، وہ ان میچڈ ہوتا ہے. تو ان سبھی کورسز کے ساتھ آپ ٹیچنگ کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو بھی کریں دل سے کریں، ڈیڈیکیشن کے ساتھ کریں اور رسک لیں. ایٹ لیسٹ ایٹ دا بگننگ آف یور کریئر ڈونٹ شائی اوے فرام رسک. چانسز لیں، کیونکہ یہی ٹائم ہے چانسز لینے کا. اپنے کریئر میں جیسے جیسے آپ پروگرس کریں گے، آگے جائیں گے، ود انکریزڈ رسپانسبلٹیز آپ کی رسک ٹیکنگ کیپیسٹی کم ہوتی جائے گی. Now is the time to test yourself. Now is the time to test the waters. Now is the time to see what you want to do in life. Now is the time to know what your potential is. آپ کا پوٹینشیل، آپ کی کیپیبلٹیز اور آپ کا جو انٹرسٹ اور انکلینیشنز ہیں، ان کو پہچاننے کے لیے آپ اپنے آپ کو الگ الگ سچویشنز میں ڈالیے، الگ الگ چیزیں ایکسپیریمنٹ کیجیے، والنٹیئر کیجیے، سوسائٹی میں پارٹ لیجیے، کنٹریبیوٹ ان دی ایکٹیویٹیز گوئنگ اراؤنڈ یو. کمپنیز کو شارٹ ٹرم کو آپس میں جوائن کیجیے، بزنسز کو. آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کیا کام کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے اور کیا ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو ریوارڈنگ ہیں آپ کے اپنے لیے بھی اور سوسائٹی کے لیے بھی. ریممبر، یو وانٹ ٹو بی ان اے سچویشن ویئر یو کین benefit yourself, you can benefit your family, and you can give back to the society as well. اچھا، آپ کو اپنی سافٹ اسکلز ڈیولپ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے.
اگر آپ ٹیکنیکلی بہت اسٹرانگ ہیں بٹ آپ کی سافٹ اسکل اسٹرانگ نہیں ہیں، جیسے آپ کی پرسنالٹی، آپ کا کمیونیکیشن اسکلز، آپ کی پریزنٹیشن اسکلز، دا وے یو پریزنٹ یور سیلف، دا وے یو کیری یور سیلف، تو آپ کہیں نہ کہیں زیادہ لیک کریں گے ایز کمپیئر ٹو اے سچویشن جہاں آپ کی سافٹ اسکلز بہت اچھی ہیں لیکن یو لیکنگ آن ٹیکنیکل اسکلز. امپلائرز سافٹ اسکلز کو آج کل ہنٹ کرتے ہیں. ٹیکنیکل اسکلز کین بی امپرووڈ آن دا جاب. آن دا جاب لرننگ از دا بیسٹ لرننگ، ٹرسٹ می. تو وہ چیز یو کین وری اباؤٹ دیٹ لیٹر، لیکن رائٹ ناؤ آپ اپنے ٹیکنیکل اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اپنی سافٹ اسکلز کو پالش کرنا، ان کو برش کرنا بہت ضروری ہے. پلیز فوکس آن دیٹ. Don't ignore that. That's really, really important. Thank you.